ملک بھر میں عید الاضحیٰ کے دوسرے روز بھی سنت ابراہیمی کی ادائیگی کا سلسلہ جاری۔ شہری چھوٹے بڑے جانوروں کی قربانی میں مصروف، کہیں انفرادی تو کہیں اجتماعی قربانی۔ پہلے روز میزبان بننے والے آج مہمان بن کر دعوت اڑائیں گے۔ بیٹھکیں، کھابے، ہلا گلا اور سیر و تفریح چلتی رہے گی۔ مزے مزے کے کھانے ضرور کھائیں مگر ہاتھ ہلکا رکھیں۔ شوگر، بلڈ پریشر، کولیسٹرول اور دل کے مریض احتیاط کریں۔ سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے فوری بعد خواتین نے کچن کا محاذ سنبھال لیا۔ ہر طرف بن رہے مزیدار پکوان، کہیں کلیجی کی بہک تو کہیں قیمہ، کباب، پلاؤ، قورمہ اور بریانی دسترخوان کی رونقیں بڑھا رہے ہیں۔ رات میں ہوگا باربیکیو پارٹی کا اہتمام۔ عید پر بھی ملک کے بیشتر علاقے شدید گرمی کی لپیٹ میں۔ محکمہ موسمیات کی 12 جون تک سندھ، جنوبی پنجاب اور بلوچستان میں درجہ حرارت 4 سے 6 ڈگری زیادہ رہنے کی پیش گوئی۔ کراچی میں موسم گرم، درجہ حرارت 35 سے 37 ڈگری رہے گا۔ وقفے وقفے سے تیز ہوائیں چلنے کا بھی امکان۔ اسلام آباد، راولپنڈی میں گزشتہ رات بارش کے بعد گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ آج شام یا رات کے وقت بالائی خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں چند مقامات پر بارش کی توقع۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی عید ڈپلومیسی، مختلف ملکوں کے سربراہوں سے رابطے۔ عید الاضحیٰ کی مبارکباد۔ شہباز شریف نے ایرانی صدر مسعود پزشکیان کو فون کیا۔ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ کویت کے ولی عہد شیخ صبا الخالد کو بھی ٹیلی فون۔ کویت کے ولی عہد نے دورہ پاکستان کی دعوت قبول کر لی۔ قطر، ملیشیا، آذربائیجان، تاجکستان، ازبکستان اور مصر کے سربراہان سے دو طرفہ تعلقات پر گفتگو کی۔ پاک بھارت کشیدگی پر متوازن موقف کو سراہا۔ ازبک صدر شوکت مرزیوف نے خطے میں امن و سلامتی کے لیے پاکستانی کوششوں کو سراہا۔ وزیر اعظم اور بحرین کے بادشاہ شاہ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ کا بھی ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں کی امت مسلمہ کے اتحاد اور غزہ کے عوام کے لیے خصوصی دعا۔ بحرین کے بادشاہ نے بھی دورہ پاکستان کی دعوت قبول کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے صدر آصف زرداری کو بھی فون پر عید کی مبارکباد دی۔ Three people are making claims in this situation: Pakistan, the United States, and India. Two of us are saying one thing, one of them is saying something else. You can try to figure out who's telling the truth. پاکستانی سفارتی وفد امریکہ کا دورہ مکمل کر کے برطانیہ پہنچ گیا۔ بلاول بھٹو کی سربراہی میں پاکستانی پارلیمانی وفد کی لندن آمد ہوئی۔ وفد اعلیٰ سطح ملاقاتوں میں اہم حلقوں کو بھارتی جارحیت سے آگاہ کرے گا۔ واشنگٹن میں پاکستانی پارلیمانی وفد کی بھارت کو پھر مذاکرات کی دعوت۔ بلاول بھٹو نے کہا پاکستان امن چاہتا ہے، بھارت سے تمام معاملات پر بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ بھارت کو طیارے گرنے کا اعتراف کرنے میں 1 ماہ لگ گیا۔ 5 روز کی جنگ نے بھارت کو بے نقاب کر دیا۔ اگلے مورچوں پر اپنے اہل خانہ کے بغیر عید سب سے بڑا قومی فریضہ ہے۔ آپ نے معصوم پاکستانی شہریوں کے نقصان پر منہ توڑ جواب دیا۔ بے گناہ بچوں، خواتین، بزرگوں کے خون کا بھرپور بدلہ لیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی اگلے مورچوں پر جوانوں سے گفتگو۔ کہا کشمیریوں کی بھارتی قبضے کے خلاف جاری جدوجہد کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ مسلح افواج ہر جارحیت کا مؤثر جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ تنازع کشمیر کا حل سلامتی کونسل کی قراردادوں میں موجود ہے۔ صدر مملکت سے ایوان صدر میں مختلف ممالک کے سفیروں اور سفارتکاروں کی ملاقات۔ صدر آصف علی زرداری نے دوست ممالک کے سفیروں کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد بھی دی۔ صدر مملکت نے ایوان صدر آمد اور عید کی خوشیوں میں شریک ہونے پر سفیروں کا شکریہ ادا کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا عید الاضحیٰ پر فرنٹیئر کور خیبر پختونخوا کے ہیڈ کوارٹرز وانا کا دورہ۔ مغربی سرحد پر تعینات افسران و جوانوں کے ساتھ عید منائی۔ یادگار شہداء پر پھول رکھے۔ جوانوں سے خطاب میں وزیر داخلہ نے ان کی جرأت، قربانی اور حب الوطنی کو سراہتے ہوئے کہا آپ کی قربانیاں اور ثابت قدمی وطن کے تحفظ کی ضمانت ہے اور یہی جذبہ پاکستان کی اصل طاقت ہے۔
سعودی ولیعہد شہزادہ محمد بن سلمان کی طرف سے حج پر آئے مسلم قائدین کے اعزاز میں ظہرانہ، عالم اسلام کی اہم شخصیات ظہرانے میں شریک ہوئی۔ پاکستان سے اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق، چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر محمود اشرفی، گورنر سندھ کامران ٹیسوری، وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف کی شرکت۔ حجاج کرام آج تینوں شیطانوں کو کنکریاں مار کر منا سے رخصت ہوں گے۔ غروب آفتاب کے بعد منا میں قیام کرنے والے چوتھے دن بھی رمی کریں گے۔ انتظامیہ کی جانب سے تیسرے دن کی رمی کے لیے خصوصی انتظامات۔ حاجیوں کی وطن واپسی کے لیے سعودی عرب سے پروازوں کا آغاز 10 جون سے ہوگا۔ پاکستانی حاجیوں کو لے کر پہلی حج پرواز 11 جون کو اسلام آباد پہنچے گی۔ اس سال 16,73,000 سے زائد افراد نے حج کی سعادت حاصل کی۔ عید پر بھی غزہ میں اسرائیلی جارحیت نہ تھم سکی۔ 24 گھنٹے میں اسرائیلی بمباری میں 95 فلسطینی شہید ہو گئے۔ خان یونس میں گھر پر حملے میں ایک ہی خاندان کے 16 افراد شہید۔ صہیونی فورسز کی پھر امدادی مراکز پر موجود فلسطینیوں پر فائرنگ، 8 فلسطینی جان سے گئے۔ اسرائیلی فوج کی شمال مغربی غزہ کی آبادیوں کو علاقہ چھوڑنے کی دھمکی۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے اطفال کا کہنا ہے موجودہ وقت غزہ میں خواتین اور بچوں کے لیے تاریخ کا بدترین دور ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے احکامات کے بعد صوبہ پنجاب میں صفائی ستھرائی کے خصوصی انتظامات۔ پنجاب حکومت کی ڈرون کے ذریعے سخت مانیٹرنگ۔ لاہور کی نہر میں علائشیں پھینکنے والے 7 افراد پر مقدمہ درج کر لیا، 30,000 جرمانہ عائد۔ کراچی میں بھی جانوروں کے علائشیں ٹھکانے لگانے کا سلسلہ جاری۔ چند مقامات پر خانہ بدوش جانوروں کی باقیات سے چربی نکالنے میں سرگرم۔ پشاور میں عید پر گرینڈ صفائی آپریشن جاری، 4,000 اہلکار علائشیں ٹھکانے لگانے میں مصروف۔ عید قربان کے دوسرے روز سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے بعد شہریوں کے سیر سپاٹے۔ کراچی میں شہریوں کی بڑی تعداد سی ویو پہنچ گئی۔ انتظامیہ کی جانب سے سمندر میں نہانے کی پابندی کو عوام نے ہوا میں اڑا دیا۔ سکھر کے شہریوں نے بھی پارکوں کا رخ کر لیا۔ سیاحتی مقامات پر بھی شہریوں کا رش۔ ملکہ کوہسار مری میں سیاح ٹھنڈے موسم اور حسین مناظر سے لطف اندوز۔ ناران میں بھی سیاحوں کی آمد، اہل خانہ کے ساتھ عید کا مزہ دوبالا۔ کراچی لانڈھی میں کمپنی کے ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں پھر آگ لگ گئی۔ آگ نے فیکٹری کے 3 فلورز کو لپیٹ میں لے لیا۔ فائر بریگیڈ کی 11 گاڑیاں اور 1 سناکل آگ پر قابو پانے میں مصروف۔ پولیس کا کہنا ہے گزشتہ رات کافی حد تک آگ پر قابو پا لیا گیا تھا۔ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ آگ کیسے لگی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ ڈی آئی خان اور لیا کی تحصیل چوبارہ میں ٹریفک حادثات، 7 افراد جاں بحق۔ ڈی آئی خان کے نواحی علاقے میں گاڑی کھائی میں گرنے سے 4 افراد جان سے گئے، 2 زخمی۔ چوبارہ میں نواں کوٹ کے قریب بس الٹ گئی، 3 افراد جاں بحق، 35 زخمی۔ بس لاہور سے کروڑ لال عیسن جا رہی تھی۔ کراچی ڈیفنس پولیس کی خفیہ اطلاع پر کارروائی، منشیات کی خرید و فروخت میں ملوث 2 ملزمان گرفتار، منشیات اور غیر قانونی اسلحہ برآمد۔ گرفتار ایک ملزم پاکستانی نژاد برطانوی شہری ہے۔ ملزمان کے زیر استعمال جعلی سرکاری نمبر پلیٹ والی ڈبل کیبن گاڑی بھی برآمد۔ گاڑی پر مخصوص لائٹ نصب تھی۔ پولیس کے مطابق گاڑی مستونگ سے تعلق رکھنے والے MTA کے پروٹوکول کی ہے۔ ڈبل کیبن گاڑی ملزم سلیمان کو کرائے پر دی گئی تھی۔ امریکی شہر لاس اینجلس میں غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف ٹرمپ انتظامیہ کا کریک ڈاؤن۔ پولیس اور مظاہرین کے درمیان دوسرے روز بھی جھڑپیں۔ پولیس کی آنسو گیس کی شیلنگ، متعدد مظاہرین کو گرفتار کر لیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں گورنر لاس اینجلس اور میئر اپنے فرائض ادا نہیں کر سکتے تو وفاقی حکومت کو کچھ کرنا ہوگا۔ پریس سیکرٹری وائٹ ہاؤس کے مطابق امریکی صدر نے صورتحال پر قابو پانے کے لیے لاس اینجلس میں 2000 نیشنل گارڈز تعینات کر دیے ہیں۔
डेमोक्रेट्स को फंड्स दिए तो संगीन नताइज भुगतना होंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अरबपति बिजनेसमैन इलॉन मस्क को इंतबाह का। इलॉन मस्क के साथ ताल्लुकात खत्म हो चुके हैं। टेलीफोनिक इंटरव्यू में ट्रंप ने ये बताने से गुरेज किया कि डेमोक्रेट्स को फंड्स की फराहमी की सूरत में इलॉन मस्क को किस किस्म के नताइज का सामना करना हो सकता है। इलॉन मस्क ट्रंप की इंतखाबी मुहिम के सबसे बड़े डोनर थे। कोलंबिया के सदारती उम्मीदवार कातिलाना हमले में शदीद जख्मी। पुलिस हुकाम के मुताबिक 39 साला मैग्यूल आरेब को बगोटा में एक तकरीब में शिरकत के दौरान निशाना बनाया गया। फायरिंग के इल्जाम में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। भारतीय रियासत उत्तराखंड में तकनीकी खराबी के बायस निजी हेलीकॉप्टर की सड़क पर हंगामी लैंडिंग। तमाम 5 मुसाफिर महफूज रहे। पायलट को मामूली चोटें आईं। एक गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा। भारतीय मीडिया के मुताबिक इसी रूट पर गुज़श्ता 30 दिनों के दौरान हेलीकॉप्टर हादसे का ये चौथा वाकया है। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल कैंसर और ट्यूमर्स के मरीजों के लिए उम्मीद बनेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे पर पैगाम। कहा, ये जिस्मानी तकलीफ से कहीं बढ़कर मरीज और मुआलिज के लिए इम्तिहान है, अहले खाना के लिए भी आजमाइश है। इसकी बरवक्त तशख़ीस और इलाज महफूज जिंदगी की ज़मानत। बड़ी ईद पर खेल के मैदान से बड़ी खुशखबरी। पाकिस्तानी रेसलर के सामने भारतीय हरीफ ढेर। नेपाल में होने वाले इवेंट में अतहर जाहिद ने सम्राट को शिकस्त दी। टाइटल का कामयाबी से दिफा भी किया। अतहर कहते हैं ये फतह पाकिस्तान के अवाम के नाम है। बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद का मौका खास मौका है। आप बकरा ईद पे क्या मंडी नहीं, मैं नहीं जाता। जानवर पूरा जाते हैं ऐसे ही होता। कुर्बानी कुर्बानी कुर्बानी। शहीदों और गाजियों को और इनकी कुर्बानियों को सलाम देने के लिए मैं आज LOC पे मौजूद। आपका जो कैरेक्टर है उसके ट्रिक्स क्या है? झूठा। फिल्म में बात। हाँ, फिल्म में। तमाम देखने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक हो। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां AIY न्यूज के संग। तीनों दिन बड़ी एंटरटेनमेंट। हर बार की तरह इस बार भी एक से बढ़कर एक प्रोग्राम। बाखबर सवेरा, होशियारियां, पुरजोश स्पेशल और कई दिलचस्प प्रोग्राम। मासूमाना शो में गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी और मारूफ तज्जियाकार इरशाद भट्टी की अपनी बेगमात के साथ शिरकत। किया मासूमाना सवालात का सामना। खेला दिलचस्प खेल। जहां भी ईद कुर्बान पर दिलचस्प वाकयात से खुशियों के रंग भरे। अंदाज अपना अपना में मारूफ शौरा ने मज़ाहिया इशार सुनाकर महफिल लूटी। हम आज़ाद हैं में आदि के साथ डमी जन और AIY फिल्म्स की पेशकश लब करू सिनेमा घरों की जीनत बन गई। पाकिस्तान समेत दुनिया भर के सिनेमाओं में रिलीज फिल्म शायकीन को भा गई। शायकीन कहते हैं लब गुरु की जानदार कहानी और फनकारों की जबरदस्त परफॉर्मेंस ने ईद का मजा दुबाला कर दिया। लाहौरी कहते हैं यकीन नहीं आता यह पाकिस्तानी फिल्म है। अदाकार हुमायूं सईद और माहिरा खान ने जबरदस्त काम किया। सलमान इकबाल फिल्म ने ईद पर बहुत खूब तोहफा दिया। शायकीन का कहना है कि ऐसी फिल्में बननी चाहिए ताकि फिल्म इंडस्ट्री को इस्तेकाम मिल सके।